انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے دعووں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تل کا عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں بتاتا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں. شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے. پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے سے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا فواد, اور یاد ہے کلپ, فواد اینڈ نسدہ آیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. نمبر 3, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا, اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے, آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور خان صاحب نے خود مانا, ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے غلط کیس بنایا, اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی یا مجھے آئی؟ ہاں جی. چوتھی مثال, خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بےمان تو نہیں ہوں, فون کال ISI ٹیپ کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس, اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا, ٹھیک ہے کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے, اعظم ہم نے کھیلنا ہے, ہوں کہنے ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کنوں سمجھ آئی, انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. 5ویں مثال, انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھائی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے, آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو. جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ. اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے, اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. 6ٹھی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیے جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. 7ویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں,
ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. 8ویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا. وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی اے نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے, انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں خان کا کیا ہے. ہاں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا 9ویں اگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ صاحب نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات, یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں خان صاحب کو پھونک چڑھائی ہوئی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر رہی ہوں, میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. تو یہ 9 مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی تو انہوں نے پتہ ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا, انڈورس کیا. اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا, گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا, بیان پرانا ہی ہے, وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل گئے. سرکار بدلا میں نہیں ہوں, بدلا خان ہے, بلکہ بدلا بھی نہیں ہے, اب سمجھدار ہو گیا ہے 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں, تے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں, اللہ دے فضل اللہ. تو اب کیا ہوا ہے یہ جناب 9 مئی والا, جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ 9 مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا ہے, کہتے ہیں بالکل مجرمین کو سزا دیں, یہ کریں. حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے, جب اس کی ہیٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے 9 مئی کی رات ہی 3 بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے, یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے.